Assalamualaikum. Welcome, students of second year at Cambridge International Science College in online classes. Gentlemen, as you know, we are doing segment of phrasal verb. So first of all, we will do it, then we will go to the book. तो उम्मीद है कि आप अपने पूरी प्रिपरेशन के साथ बैठे होंगे. आज का हमारा जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो है एट वंस बैक एंड कॉल. एट वंस बैक एंड कॉल. हुक्म का मुंतजिर. हुक्म का मुंतजिर. आई एम एट बैक एंड कॉल. आई एम बैक एंड कॉल. सेकेंड है एट सिक्सेस एंड सेवन्स. एट सिक्सेस एंड सेवन्स. बदहवास. होशोवास में ना होना. ऑन द सडन arrival of guest, he was at sixes and sevens. On the sudden arrival of guest, he was sixes and sevens. Hashtag. खतरे में. दाव पे लग जाना, खतरे में होना. He will fight because his honor is at stake. He will fight because his honor is hashtag. At the 11th hour, at the 11th hour, and वक्त पर, he was saved at the 11th hour. Yet the hero was saved at the 11th hour. Eleventh hour. और लास्ट है at times. At times. occasionally, कभी कभार. कभी कभार. At times he comes to see us. At times he comes to
CS। 5 हमारे ये फ्रेजल वर्ब हो गए, एट वंस, बैक एंड कॉल, ये एंड है जी, एंड कॉल हुक्म का मुंतज़िर। एट 6 एंड 7 बाद वास, एट स्टे खतरे में, एट द 11th आवर एंड वक्त पर, और एट टाइम कभी कभार। 7 सेंटेंसेस। आई एम एट बैक एंड कॉल, हुक्म का मुंतज़िर। ऑन द सडन अराइवल ऑफ गेस्ट ही वाज 6 एंड 7, और एट स्टेक खतरे में, विल फाइट बिकॉज हिज ऑनर इज एट स्टेक। और आगे है जी, एट द 11th आवर एंड वक्त पर, ही वाज सेव्ड एट द 11th आवर। और लास्ट है एट टाइम्स, कभी कभार, एट टाइम्स ही कम्स टू सी। और उम्मीद है कि आपने इनको लिख लिया होगा अपने पास। अब आ जाइए जी बुक पर, इसको हम खत्म कर देते हैं। बुक में हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है जी 3, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। वाई बॉयज इन कॉलेज, बाय हमारा राइटर है हर्बर्ट ई हॉक्स। हर्बर्ट ई HERBERT, हर्बर्ट ई हॉक्स, ये हमारा राइटर है। स्टूडेंट्स की जो मुख्तलिफ कैटेगरीज है उनके मुतालिक हमें बताता है। तो आ जाइए जी, अब आपने मेरे पास जो बुक है इसमें चैप्टर नंबर पेज नंबर 10 है और लास्ट पैराग्राफ है। आपने बुक्स खोली होंगी। Nowadays, आजकल, when most ambitious boys want to go to college, बहुत ज्यादा जो लड़के हैं ambitious, वो ये ख्वाहिश करते हैं, they desire to go to college. The financial pressure is a very serious one. Financial. Of money. Pressure. Stress. Synonyms. Nowadays, when most ambitious boys want to go to college, कहते हैं आज जब बहुत ज्यादा लड़के जो हैं वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो कॉलेज जाएं या कॉलेज जाने की ख्वाहिश रखते हैं, the financial pressure is a very serious one. तो उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? माली दबाव, कि they are unable to bear the expenses of the college. A few parents take the position, opinion, mawqif, right. बाज जो कहते हैं पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, दे टेक दी पोजीशन, उनका मौक़िफ़ होता है दैट द बॉय शुड अर्न हिज वे थ्रू कॉलेज फॉर द गुड ऑफ हिज सोल, कि बच्चे को अपनी अच्छाई के लिए, फॉर गुड ऑफ सोल, बेटरमेंट के लिए, अच्छाई के लिए अपने कॉलेज के अखराजात खुद से बर्दाश्त करने चाहिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, नो बॉय आर टू बी कंपेल्ड फोर्स्ड, कंपेल करना, मजबूर करना। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत में, सचमुच, नो बॉय आर टू बी कंपेल्ड टू अर्न हिज इंटायर वे, मुकम्मल तौर पर कॉलेज के जो अखराजात है। किसी भी बच्चे को, किसी भी तालिब इल्म को उसके कॉलेज के जो मुकम्मल अखराजात हैं वो पूरे करने के लिए मजबूर ना किया जाए। You're not supposed to compel the boy to earn his college expenses at his own. किसी को भी आपने मजबूर, कहते हैं, नहीं करना, ना करें। If it can in any way be avoided, तो कहते हैं हर लिहाज से इससे आपने बचना है कि बच्चा जो है कॉलेज का, उसको अपने अखराजात खुद बर्दाश्त नहीं करने चाहिए।
Not only does he get a mighty poor living by the process, mighty poor living, حقیر, meager, little amount of money. کہتے ہیں اس ذریعے سے جو کمائی جانے والی جو رقم ہے, کہتے ہیں وہ نہ صرف بہت کم ہوگی, حقیر ہوگی, ادنا ہوگی, but a mighty poor education as well, بلکہ اس کی جو ایجوکیشن کا معیار ہے وہ بھی انتہائی ناقص ہوگا, کمزور ہوگا. If the boy ought to go to the college at all, لیکن اگر لڑکا بہرحال کالج جانے کے لیے ڈیزائرس ہے, خواہش مند ہے, جانا چاہتا ہے, تو he ought to be trusted to make good use of a reasonable contribution from his parents towards his expenses. تو پھر ہونا کیا چاہیے, he ought to be trusted, rely, اعتماد کیا جانا چاہیے. اس پہ اعتماد کیا جانا چاہیے, بھروسہ کیا جانا چاہیے. کس بات کا؟ میک گڈ یوز آف ریزنیبل کنٹریبیوشن فرام ہز پیرنٹس ٹوارڈز ہز ایکسپینسز, کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے اس کے خرچ کے لیے جو ملنے والی رقم ہے اس کا وہ بہترین موضوع استعمال کرے گا. کہتے ہیں پھر اس رقم کے موضوع استعمال کے لیے اس پہ بھروسہ کیا جانا چاہیے. اینی پیرنٹ owes this much to his son, اور اتنی جو مدد ہے وہ تو کوئی بھی جو والد ہے وہ اپنے بیٹے کی کرتا ہے, کرنی چاہیے. The boy did not ask his parents to bring him into the world. کہتا ہے لڑکے جو ہے, لڑکے نے تو یہ اپنے والد صاحب سے یا والدین سے نہیں کہا کہ وہ اس کے اس دنیا میں آنے کا سبب بن. They are responsible for his being here, بلکہ اس کے یہاں وجود کے ذمہ وار تو اس کے پیرنٹس ہیں. And consequently they have the responsibility for giving him the best equipment. بھاری ساز و سامان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں اس کا مطلب ہوگا ریسورسز, ذرائع. ریسورسز, ذرائع. And consequently they have the responsibility for giving him the best equipment. اور نتیجتاً ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بہترین جو ذرائع ہیں وہ مہیا کرے, پاسبل جتنے ممکن ہو, ٹو میٹ دی ورلڈز پرابلم, تاکہ وہ دنیا کے جو پرابلمز ہیں, مسائل ہیں, ان سے نبردازما ہو سکے, ان کو فیس کر سکے, ان کا سامنا کر سکے. پیج 11 پہ آ جائیے جی. Nevertheless, many boys are cost entirely on their own resources for their college expenses. Cost, live, thank you. CST. Live. پھینک دینا, انٹائرلی, کمپلیٹلی, مکمل طور پر. Nevertheless, تاہم, yet, many boys are cost entirely on their own resources for their college expenses. بہت سارے جو طلباء ہیں ان کو اپنے کالج کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کہتے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے, دے آر کاسٹ, کو مکمل طور پہ آزاد کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے کالج کے ایکسپینڈیچر جو اخراجات جو ہیں وہ خود سے برداشت کریں. اینڈ اٹ از آلویز ٹو دی ڈیٹریمنٹ آف دیئر ہیلتھ. ڈیٹریمنٹ, DETRI, ڈیٹریمنٹ, ضرر سا, ہارمفل. اینڈ اٹ از آلویز ٹو دی ڈیٹریمنٹ آف دیئر ہیلتھ. اور یہ جو چیز ہے کہ کالج کے اخراجات بچہ خود سے برداشت کرے, کہتا ہے یہ اس کی صحت کے لیے ضرر رساں ہے, نقصان دہ ہے. اور دی ویلیو آف دیئر ایجوکیشن, یا پھر جو ان کا تعلیمی ایک نظام ہے اس کے لیے بھی کہتا ہے جو ویلیو اقدار ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی کہتا ہے یہ نقصان دہ ہے. اور بہت, بلکہ اس کا جو تعلیمی معیار ہے اور اس کی جو صحت ہے ان دونوں کے لیے یہ نقصان دہ ہے. Any boy can earn a part of his expenses without hurting himself.
hurting, तकलीफ, difficult. Any boy can only port off his expenses. कोई भी लड़का कहता है अपने कॉलेज के जो अखराजात हैं उनका कुछ हिस्सा जो है विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, बगैर अपने आप को तकलीफ पहुंचाए, कहता है वो कमा सकता है, हासिल कर सकता है. एंड इन माई एक्सपीरियंस मैनी बॉयज आर विलिंग टू अर्न मोर देन देयर शेयर इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स. एंड इन माई एक्सपीरियंस, कहते हैं जहां तक मेरा तजर्बा है, जहां तक मैं जानता हूं, many boys are willing ready बहुत से जो तलबा हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं to earn more than their share in order कि वो अपने हिस्से का जो काम है उससे भी ज्यादा करने के लिए they are willing, वो रजामंद हैं, in order to save the burden of their parents. क्यों? वो चाहते हैं कि अपने जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, उनसे अपने जो एक्सपेंडिचर हैं उनको कम करें, लीजन देयर बर्डन. बट टू सी बॉयज बाय द डजन टेक जॉब्स लास्टिंग फ्रॉम 6 o'clock in the evening till 2 in the morning. लेकिन बट टू सी बॉयज बाय द डजन, लेकिन दर्जन के हिसाब से लड़कों को कहता है काम करते हुए देखना. टेक जॉब्स लास्टिंग फ्रॉम 6 o'clock in the evening till 2 in the morning, जो कि शाम 6 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक काम करते हैं. कहते हैं ऐसे लड़कों को काम करते हुए देखना. 6 days in a week, those who perform their duties 6 days in a week, हफ्ते में 6 दिन वो काम करते हैं. To see boys undergoing transfusion of blood, transfusion of blood, इंतकाल खून. गिविंग ब्लड, इंतकाल खून, गिविंग खून की मुंतकिल, खून देना. अंडरगोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू गेट मनी फॉर देयर फूड एंड बुक्स. लेकिन कहते हैं टू सी बॉयज अंडरगोइंग, ऐसे लड़कों को जो कि अपना खून मुंतकिल करते हैं, देते हैं दूसरे लोगों को, किस लिए? टू गेट मनी फॉर देयर फूड एंड बुक्स, कि ताकि अपनी खुराक और किताबों के लिए रकम हासिल करें. उनको कहता है खून देते हुए देखना इज ए हेड रेंडिंग स्पेक्टिकल, हार्ट रेंडिंग. हार्ट रेंडिंग कहते हैं बिलखराश, पेनफुल. तकलीफ दे. स्पेक्टिकल, सीन को कहते हैं, मंजर को कहते हैं. कहते हैं टू सी बॉयज अंडरगोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू गेट मनी फॉर देयर, कहते हैं ऐसे लड़कों को जो अपनी खुराक की जरूरत पूरी करने के लिए और अपनी बुक्स खरीदने के लिए, कहते हैं इंतकाल खून करते हैं, अपना खून दूसरे लोगों को मुंतकिल करते हैं, बेचते हैं, देते हैं और रकम हासिल करते हैं. तो कहते हैं ये जो मंजर है ये क्या है? हार्ट रेंडिंग, इज ए हार्ट रेंडिंग स्पेक्टिकल. कहते हैं हकीकत में ये जो मंजर है ये बड़ा दर्दनाक है, बड़ा अजियत दे है, बड़ा तकलीफ दे है. मैनी ऑफ आवर बॉयज ऑफ फाइनेस्ट करेक्टर, उम्दा किरदार, एंड एक्सीलेंट एबिलिटी, शानदार सलाहियत, आर डूइंग दिस जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग. मैनी ऑफ आवर बॉयज ऑफ, कहते हैं उम्दा किरदार के और इंतहाई ज़हीन हमारे जो लड़के हैं, कहते हैं उन्हें इस तरीके से डूइंग जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, इस किस्म के काम करते हुए देखना. मैनी ऑफ आवर बॉयज ऑफ फाइनेंस क्वालिटी आर डूइंग, कहते हैं वो इस किस्म के काम जो है वो सरंजाम दे रहे हैं. यानी हमारे जो उम्दा किरदार के लड़के हैं और इंतहाई ज़हीन लड़के हैं, कहते हैं वो इस किस्म के जो काम है, इसमें इस किस्म की जो चीजें हैं वो अंजाम दे रहे हैं. एंड इनएविटेबली इट इज नागुज़िर तौर, इनएविटेबली इट इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अपरेंट फेल्यूर, और यकीनन इनएविटेबली अनअवॉइडेबल, और यकीनन उनकी नाकामी की
کہتے ہیں یہ ایک ناگزیر وجہ بھی. موسٹ کالجز ڈو آل دے کین ود اسکالرشپ فنڈس. بہت سے جو کالجز ہیں, موسٹ کالجز ڈو آل دے, کہتے ہیں وہ تمام وہ سب کچھ کرتے ہیں ود اسکالرشپ فنڈس, مختلف جو اسکالرشپس ہیں وظائف ان کی مدد سے, ٹو ایلیویٹ دس سچویشن. ایلیویٹ لیزن کم کرنا. بہت سے جو کالجز ہیں وہ مختلف جو وظائف ہیں ان کی مد میں کہتے ہیں اس قسم کی جو صورتحال ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ ایون وین ایوری تھنگ پاسبل از ڈن, لیکن پھر جب ہر ممکنہ جو کام ہے وہ ہو جاتا ہے, ایوری ڈین ہو نوز اسٹوڈنٹس, ہر جو ادارے کا سربراہ, ڈین ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ادارے کا سربراہ, who knows the students جو اپنے طلباء کے بارے میں جانتا ہے, can recall many cases of boys, کہتے ہیں کئی ایسے بچوں کے جو کیسز ہیں طلباء کے ان کے وہ سامنے لا سکتا ہے, who have been obliged to drop out for the lack of a little money, who have been obliged forced, مجبور کر دیا گیا. who have been obliged, جن کو اس بات پر مجبور کر دیا گیا, ٹو ڈراپ آؤٹ اسٹاپ, ڈراپ آؤٹ فار دی لیک آف اے لٹل منی, کہ جنہیں کالج سے صرف معمولی سی جو رقم تھی, کہتا ہے اس کی کمی کی وجہ سے کالج سے جو ہے وہ کیا کر دیا گیا, ان کو نکال دیا گیا. ٹو سی دیم تھرو, یعنی اس قسم کا جو پروسیس تھا کالج کی تعلیم کا, کہتا ہے اس سے کیا کیا گیا, ان کو مجبوراً جو ہے وہ ان کو معمولی سی جو رقم تھی اس کی جو نن اویلیبلٹی آف منی تھی اس کی وجہ سے انہیں کالج سے جو ہے وہ بائی فورس کیا کر دیا گیا, دے ور ڈراپڈ آؤٹ, ان کو کالج سے نکال دیا. جن کو اس بات پہ دے ور فورسڈ ٹو اسٹاپ دیئر ایجوکیشن. دیر آر آلویز a goodly number of undergraduates whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic sports and literary so-called naam nihad, برائے نام جناب کہتے ہیں. goodly number of undergraduates, اچھی خاصی, enough, goodly number, enough, کافی تعداد آف انڈر, کہتا ہے ایسے انڈر گریجویٹس وہ لوگ جو اپنی بی اے بی ایس سی کی ایجوکیشن مکمل نہیں کر پاتے, تو کہتے ہیں دیر آر آلویز اے گڈلی نمبر آف انڈر گریجویٹس, کہتے ہیں انڈر گریجویٹس یا وہ طلباء جو اپنی بی اے بی ایس سی کی جو تعلیم ہے وہ مکمل نہیں کر پاتے, کہتے ہیں ان کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے whose heads are turned, کہتے ہیں جن کے سر جو ہیں وہ ان میں گھمنڈ بھر جاتا ہے, وہ مغرور ہو جاتے ہیں. ٹرڈ, فیل وین, گھمنڈ, فخر محسوس کرنا, گھمنڈ محسوس کرتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں. اینڈ اس ججمنٹ از پرورٹڈ, اور اس کی جو ججمنٹ ہے, اس کی جو انٹیلیجنس ہے, ذہانت ہے, از پرورٹڈ, وہ کیا ہو جاتی ہے, اسپوائلڈ. ایسے طالب علم جو اس کی ججمنٹ جو ہے, اس کی جو ذہانت ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, دیٹ از اسپوائلڈ, وہ ضائع ہو جاتی ہے. بائی دی اٹریکٹیونیس آف ایتھلیٹک اسپورٹس اینڈ لٹریٹ, کہتے ہیں جو نام نہاد کھیلیں اور ورزشیں ہیں ان کی ایکٹیویٹیز اور ان ایکٹیویٹیز کی جو دلکشی ہے اس کو دیکھ کر اس کا سر جو ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے, اس میں گھمنڈ پڑ جاتا ہے, وہ مغرور ہو جاتا ہے. آل آف دیز فیچرز آف کالج لائف ہیو دیئر اون پلیس, کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں, there is no doubt that all these college features have their own place, کہ کالج کے یہ جتنے بھی خد و خال ہیں, جو ایکٹیویٹیز ہیں, ان کا اپنا کالج میں ایک مقام ہے. and should receive the support of those students, اور انہیں ان طلباء کی کہتے ہیں مدد بھی حاصل ہو جاتی ہے, who are interested in them,
جو ان ایکٹیویٹیز میں اپنی دلچسپی بھی رکھتے ہیں. ان مائی ایکسپیرینس، لیکن کہتا ہے رائٹر کہتا ہے میرا جو تجربہ ہے اس کے مطابق دی اویکننگ آف اے کلیئر ججمنٹ ایز ٹو وٹ دی کالج از فار. بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. دی اویکننگ آف اے کلیئر ججمنٹ، ایک واضح جو آگاہی ہے. اویکننگ بیداری، ججمنٹ کالج کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ایک جو آگاہی ہے، ججمنٹ ہے، آپ کی رائے ہے. دی اویکننگ آف اے کلیئر ججمنٹ ایز ٹو واٹ دی کالج از فار، کہ کالج کا مقصد کیا ہے. کہتا ہے اس بات کی جو آگاہی ہے اٹس ناٹ ایز ڈیفیکلٹ ایز از اپ. کہتا ہے یہ بچوں کو بتانا کہ کالج جو ہے وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اس بات سے ان کو آگاہ کرنا، ان کو بتانا، کہتے ہیں یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ بڑا آسان ہے ان کو سمجھانا. If a boy is too much interested in these side shows, irrelevant activities. If a boy is too much interested in these side shows, کہتا ہے اگر کوئی بچہ جو ہے، کوئی طالب علم جو ہے جو irrelevant activities ہیں ان میں کہتا ہے زیادہ وہ دلچسپی ہے، اس کی توجہ دیتا ہے، he ought to get out of the main tent. تو پھر اسے اصل مقصد سے کیا، مین ٹینٹ، اصل مقصد، ایم آبجیکٹ، اسے کہتا ہے ہٹ جانا چاہیے. اینڈ بیکم پروفیشنل، اور اسے پیشہ ور کھلاڑی بن جانا چاہیے. کیوں کہ پیشہ ور کھلاڑی کچھ اور چیز ہے. کالج جو ہے اس کی، اگرچہ کہ یہ کالج کے جو فیچرز ہیں ان کا حصہ ضرور ہے، لیکن جسٹ فار دی انٹرٹینمنٹ آف دی اسٹوڈنٹ، بٹ موسٹ آف دیم ریئلی آر ناٹ. لیکن زیادہ تر جو بچے ہیں وہ پیشہ ور کھلاڑی بننے کے لیے کالج میں کہتے ہیں نہیں جاتے. اینڈ اف ریزنڈ ود اے بوائے ود بائی اے فرینڈ ہو نوز یوتھ اینڈ انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف دی کالج اپرچونٹی. اور کہتے ہیں اگر کوئی انہیں اپنا ہم عمر کالج کا طالب علم یہ بات بتائے، اینڈ بٹ موسٹ آف دیم ریئلی آر ناٹ، لیکن زیادہ تر طلباء جو ہیں وہ کھیلوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. اینڈ اف ریزن، اور اگر انہیں دلیل سے سمجھایا جائے، دلیل دی جائے، لاجک دیا جائے، ود بائی اے فرینڈ، ایک ایسا دوست ہو نوز یوتھ، جو نوجوانوں سے واقف بھی ہے، اینڈ انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف دی کالج اپرچونٹی، اور کالج کا جو ملنے والا یہ اپرچونٹی ہے، موقع ہے، اس سے بھی آگاہ ہے. they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics. تو وہ کبھی بھی اپنے جو پاؤں ہیں ان کو کھیلوں کی طرف بھٹکنے کی اجازت نہیں دیں گے. swept off چھوڑ دیں. I do not think that this sort of thing is as serious a reason for failure as do some of the critics of our class. کہتا ہے میں نہیں خیال کرتا، I do not think، میں نہیں خیال کرتا that this sort of thing، کہ اس قسم کی جو چیز ہے کوئی بھی، is as serious reason، وہ زیادہ سنجیدہ وجہ ہے for failure، ناکامی کی، as do some of the critics of colleges، جیسا کہ ہمارے کالجز کے کچھ جو کرٹکس ہیں، نقاد ہیں، وہ کرتے ہیں، who see things from the outside and at a long range. کہتے ہیں جو چیزوں کو دور سے، اور کہتے ہیں ان کو ایک لانگ رینج سے، دور سے کہتے ہیں ان کو آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. وہ سب a few lazy bluffers cheater. چیٹرز، دھوکہ دینے والے. a few lazy، کچھ سست رہو، چیٹر، دھوکہ باز، drift into college، they come into the college and usually drift out again، اور پھر دوبارہ کالج کو کہتے ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. most of them have not found any serious interest in life. ان میں سے جو زیادہ تعداد ہے بچوں کی، طلباء کی، وہ تو ایسے ہیں کہ جن کا زندگی میں کوئی جو سنجیدہ دلچسپی ہے وہ ہے ہی نہیں. most of them، زیادہ تر جو کالج میں بچے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں موسٹ آف them، زیادہ تر جو ان کی تعداد ہے، they have not found any serious interest، کہتے ہیں زندگی میں انہیں کوئی سنجیدہ دلچسپی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ نظر ہی نہیں آتا. and some of them never will، اور کچھ ہیں وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں اس سے جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی، اس سے نظر چڑھائیں گے. it is usually wise، عقل مندی کی بات یہ ہے. it is usually wise، کہتے ہیں عقل مندی کی، دانائی کی بات یہ ہے، to let them retire، انہیں چھوڑ دیا جائے.
to let them retire, انہیں چھوڑ دیا جائے کہ ٹھیک ہے سکون کرو. to the cold world, ظالم دنیا, یہاں کولڈ سے مراد ظالم. کہتا ہے انہیں دنیا جو ہے ظالم دنیا اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے. for a reason and find out by experience how much demand there is for a lazy buffer, تاکہ وہ تجربے سے اس بات کو ڈھونڈ لیں کہ ان جیسا جو لیزی, سست اور لیتھارجک آدمی ہے اس کی اس دنیا میں کتنی ڈیمانڈ ہے, کتنی طلب. sometimes they learn their lesson and return to do first it. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنا جو سبق ہے اس کو اچھے طریقے سے وہ تیار کر لیتے ہیں. but the burden of proof is always on them, لیکن اس کو ثابت کرنے کا جو وزن ہے, جو زور ہے, وہ ہمیشہ ان کے اپنے ثبوت پر ہے. but the burden of proof, duty to prove the statement, یعنی اپنی اس بات کو جو ثابت کرنے کی بات ہے وہ کس پہ, ان کے اپنے پر آتی ہے. but the burden of proof is always on them, لیکن اس کو ثابت کرنے کا جو ذمہ داری ان کی اپنی ہے. to show that they mean, کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا کام کریں. on the whole, مجموعی طور پر the problem that the college dean faces call for about the some diagnostic ability. diagnostic ability, تشخیص کرنا, to find out, ڈھونڈنا, بیماری ڈھونڈنا. on the whole, مجموعی طور پر the problem the college dean faces, کہتا ہے کالج کا جو سربراہ ہے جس مسئلے کا سامنے سے کرتا ہے وہ کیا ہے, calls for about the same diagnostic ability, کہتا ہے اسے اسی تشخیصی جو ہے وہ قابلیت کی ضرورت ہے as the physician, جو کہ ایک ڈاکٹر کو ہے. یعنی ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو مریض کی تشخیص کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, ڈائگنوسٹک ایبلٹی, تشخیصی جو قابلیت ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے کالج کا جو سربراہ ہے اس کو بھی اپنے طلباء کے جو مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈنے کے لیے تشخیصی جو صلاحیت ہے اس کی ضرورت ہے. he is helping the young man under him to see life steadily and see it whole, steadily, constantly, مسلسل. he is helping the young man, جو اس کے تحت طلباء ہیں وہ ان کی مدد کر رہا ہے. to see life steadily, مسلسل جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے, and see it all, بلکہ مجموعی طور پر وہ ان کی مدد کر رہا ہے کہ زندگی کو کس طریقے سے گزارا جائے. if he can save boys from failure through foolishness, حماقت, بیوقوفی, sickness, بیماری, and sin, اور گناہ. کہتا ہے اگر کالج کا جو سربراہ ہے if he can save boys from failure through foolishness, کہتا ہے اگر ان کو حماقت سے, بیماری سے اور گناہ سے کہتا ہے وہ بچا سکتا ہے, تو it means he is doing his part of the job, اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے حصے کا جو کام ہے وہ اسے مکمل طور پہ کر رہا ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے ان کو نبھا رہا ہے. he is going to complete, fulfill his responsibilities. تھینک یو جنٹلمین. یہ آپ کا جو چیپٹر نمبر 3 ہے یہ الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے سینونمز بھی ہو گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے 15 جو ہے وہ فریزل وربز بھی ہو گئے ہیں. آپ ورڈ, سینونمز, آنسر کویسچنس اور جو فریزل وربز ہیں ان کو ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیے. انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم کریں گے جو آنسر کویسچنز ہیں وہ, اور اس کے بعد ہم اپنے چیپٹر نمبر 4 پہ جو ہے وہ جمپ کر جائیں گے. تو امید ہے کہ آپ اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے. تو اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ پنکچوئل کیجئے اور اپنا کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے جائیے تاکہ کسی بھی جو ہے وہ بورڈم سے آپ کو جو ہے وہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو انشاءاللہ ملیں گے پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.